صوبائی دارالحکومت میں مونسون کا نیا اسپیل داخل 22 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی آج بھی بادل برسنے کا امکان شہر میں صبح سویرے سورج جلوے دکھانے لگا درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا پارہ 35 ڈگری تک جانے کا امکان ہوا 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی ہوا میں نمی کا تناسب 76% ریکارڈ ڈینگی وائرس کے خطرات برقرار شہر میں 30,000 سے زائد ڈینگی کے ہاٹ سپاٹ کی موجودگی کا انکشاف سمن آباد ٹاؤن داتا گنج بخش ٹاؤن راوی ٹاؤن اور وہگہ ٹاؤن میں ڈینگی ہاٹ سپاٹ کی بھرمار لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 13 تک پہنچ گئی ہے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر بولے ڈینگی ہاٹ سپاٹ پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے شہری بھی SOPs پر عمل درآمد کریں پاکستان کے لوگ پیٹرول لیوی سے اذیت میں مبتلا ہیں پیٹرول پر لیوی جگہ ٹیکس بھتہ وصول کیا جا رہا ہے جاگیردار اپنا ٹیکس نہیں دیتے جاگیرداری نظام نہیں چلے گا جن کا پیٹرول مفت ہو وہ عوام کا دکھ کیسے محسوس کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکا سے خطاب حکمران ٹولے نے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی ہے لوٹ مار کے پورے نظام میں حکمرانوں کا بڑا حصہ ہے عوام کے لیے بچوں کی فیسوں نے ذہنی دباؤ بڑھا دیا ہے پیٹرول بجلی یونٹ فری حاصل کرنے والے حکمران عوام کو لوٹ رہے ہیں 510 مقامات پر پرامن مظاہرین نے سڑکوں کو بند کیا حکومتی وفد اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب ٹرانسپورٹر ذرائع کے مطابق حکومت کی ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ہمیں یقین دہانی پر اعتبار نہیں تحریری طور پر ضمانت دی جائے 9 روز سے جاری ہڑتال منسوخ کر رہے ہیں لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے کیس میں یہاں پیش رفت سابق SHO راوی روڈ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق 2024 میں محافظ اسکواڈ نے ریحان بٹ اور طارق کو راوی روڈ سے پکڑا اسلحہ برآمدگی کے باوجود SHO نے طارق کے خلاف مقدمہ درج کیا مگر ریحان کو چھوڑ دیا ٹارگٹ کلر فیاض کی بیٹی تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل لڑکی کے موبائل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا فرانزک کروایا جا رہا ہے پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے کیس کی تفتیش جاری پولیس کی جوائنٹ ٹیم ٹارگٹ کلر طارق کی گرفتاری کے لیے آزاد کشمیر بھی پہنچ گئی ذرائع کے مطابق پولیس ٹیم ملزم کی گرفتاری کے لیے باغ پہنچی ہے پولیس ٹیمیں شاہراہوں کی ٹریکنگ کے ذریعے آزاد کشمیر پہنچی پولیس ٹیم ٹارگٹ کلر کے محلے داروں اور دیگر قریبی لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے دہشت گرد طارق فائرنگ کے واقعات کے بعد باپ بیٹے سے الگ ہو کر فرار ہو گیا تھا سوئے اصل فیروزپور روڈ کے قریب آتش زدگی کا واقعہ آگ فیکٹری کی چھت پر پڑے فرنیچر میں لگی ریسکیو فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی میو ہسپتال میں بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کے لیے خصوصی رجسٹریشن کاؤنٹر قائم شعبہ حادثات و ایمرجنسی میں رجسٹریشن کاؤنٹر نمبر 1 بزرگ و خصوصی افراد کے لیے مختص بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو ترجیحی بنیادوں پر رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی خصوصی افراد اور بزرگ شہریوں کو رجسٹریشن کے ساتھ ضروری سہولیات بھی فراہم ہوں گی سڑکوں کو ریسنگ ٹریک سمجھنے والوں کی اب خیر نہیں CTO کا ڈرفٹنگ اور خطرناک ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا حکم زگ زیگ روڈ بلاکنگ ڈرفٹنگ اور خطرناک کرتب دکھانے والوں کے خلاف مقدمات کا سلسلہ شروع 3 مختلف واقعات کے مقدمہ درج CTO سید عبدالرحیم شیرازی بولے شہری روڈ بلاکنگ ہلڑ بازی ون ویلنگ اور ڈرفٹنگ کی ویڈیوز واٹس ایپ کریں لاہور میں ٹریولنگ ٹائم دنیا کے 149 ترقی یافتہ شہروں سے بہتر ٹریولنگ ٹائم کے حوالے سے لاہور کی ٹریفک میں واضح بہتری 149ویں درجے پر آ گیا ورلڈ ٹریفک انڈیکس رپورٹ کے مطابق لاہور میں ٹریولنگ ٹائم دنیا کے 149 ترقی یافتہ شہروں سے بہتر ہے CTO سید عبدالرحیم شیرازی کے مطابق روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری زیرو ٹالرنس پالیسی اور ٹریفک شعور بڑھنے سے ٹریولنگ ٹائم بہتر ہوا
چیئرمین پاکستان علامہ کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں تمام مدارس اور علماء کرام دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ معاہدہ مکہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ مسلمانوں کو اکٹھے ہونے اور یہودیوں کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کی ترویج اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ضلع ٹرک کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، عوامی ضروریات اور ترقیاتی پروجیکٹس پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں و کشمیر میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد۔ ارکان اسمبلی کا ضلع ٹرک میں الیکٹرو بس کے آغاز پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ مریم نواز بولی صوبہ بھر میں نکاسی آب، سیوریج سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹس جاری ہیں۔ اور وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت فاٹا گورننگ باڈی کا اجلاس۔ پہلی بار فاٹا گورننگ باڈی میں بجٹ پیش، سالانہ کارکردگی اور اہداف کا جائزہ لیا۔ فاٹا کی زمینوں پر افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کو وسعت دینے کی منظوری۔ بلال یاسین کا اپنا گھر پروگرام کی کامیابی پر فاٹا کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ وفاق اور صوبوں پر مقامی حکومتوں کو کمزور کرنے کا الزام، ٹاسک فورس برائے لوکل گورننس کی رپورٹ میں اہم انکشاف۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں قانون کی خلاف ورزی، اربن سروس ڈیلیوری کمپنیوں کو اختیارات منتقل کرنے پر تنقید کی گئی۔ 18ویں ترمیم کے باوجود 7 دہائیوں میں با اختیار مقامی حکومت کا نظام نہیں بن سکا۔ 2005 میں صوبوں کا کل خرچے میں شیئر 10% تھا، اب 5% سے کم رہ گیا۔ حضرت علی حجویری انڈر پاس کی چوتھی ڈیڈ لائن، ٹیپا کو تمام فنشنگ ورک مکمل کرنے کے لیے آج تک کا وقت۔ 17 اگست سے انڈر پاس کو مکمل طور پر کھولنے کا نیا ہدف مقرر۔ 14 اگست تک انڈر پاس کی کارپینٹنگ مکمل کر لی گئی تھی۔ فنشنگ ورک مکمل نہ ہونے پر 14 اگست کو انڈر پاس کھولنے سے روک دیا گیا تھا۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا انڈر پاس 400 میٹر طویل ہے۔ لاہور چیمبر انتخابات کے لیے سیاسی صف بندی تیز ہو گئی۔ تاجر گروپس کا انتخابی اتحاد قائم۔ فاؤنڈر پی بی جی اور ایل بی ایف کا متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا اعلان۔ چیئرمین الائنس میاں مصباح الرحمان نے کہا چیمبر الیکشن تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے لڑ رہے ہیں، مشکل معاشی حالات میں تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی بی جی علی حسام اصغر نے کہا کہ تاجر برادری کے مسائل حل ہوں گے تو ملک کی معیشت چلے گی۔ تقریب میں شیخ آصف، شاہد حسین، شیخ عبد الباسط، شیخ اکرم، حارث صدیق، مردان زیدی اور حامد حسین سمیت شہر بھر سے تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔